حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، نماز عصر کے بعد سرکار نے تھوڑی سی بات، باقی لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے، جو لوگ بیٹھ گئے حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا تو میں آگے گیا تو ایک صحابی مکان بنا رہے تھے اور اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی کر چکے تھے کہ چھت تک دیواریں پہنچ گئی تھی۔ میں جب ان کے قریب سے گزرا میں نے السلام علیکم ان سے کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو کہنے لگے انس میں تو نماز پڑھ کے آ گیا تھا، یہ کام میرے ذمہ تھا، تو آپ مسجد میں تھے، حضور نے کوئی نئی بات تو نہیں سنائی، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ شوق دیکھیں صحابہ کا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں سرکار نے نا ایک نئی آیت ہمیں تلاوت کر کے سنائی ہے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ کہا کون سی؟ تو فرمانے لگے رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، ٹائم حساب دینے کا آ گیا، ابھی بھی وہ نوٹ گن رہے ہیں، ابھی وہ دنیا داری میں لگے ہوئے۔ یہ آج آیت آئی ہے اور حضور نے ہمیں سنائی ہے۔ فرماتے ہیں یہ لفظ کہہ کے نا تو میں چونکہ بات مکمل ہو گئی تھی، میں آگے بڑھ گیا، پیچھے سے مجھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے چھلانگ لگا دی دیوار سے۔ میں نے انہیں کہا کیا ہوا، مکان نہیں بنانا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسجد شریف۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے ابھی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، تو حساب کا وقت قریب آ جائے اور میں ابھی بھی دنیا داری کرتا رہوں، بس بنتا رہے گا مکان، میں مسجد جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ یعنی ابھی آیت آئی اور ابھی عمل کرنا ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں رمضان سے نمازیں شروع کریں گے، آج کرنے کے بعد نیک ہو جائیں گے۔ وہ بھائی ابھی سے، پتہ نہیں تیری سانس مہلت دے کہ نہ دے، ابھی سے زندگی عمل والی۔ اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دینی کارکن ہیں، جو کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی وضاحت دینداروں جیسی ہے، وہ مہربانی کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنی داڑھی کا پاس کریں، اپنے امامے کا خیال کریں، اپنی نسبت کا خیال کریں، اپنے شیخ کا خیال کریں۔ وہ زیادہ دیکھو نا، میرا سنی اگر عقیدے کا پکا ہونا چاہیے نا تو ناپ تول کا بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ سچ اور دیانت کا بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ راج کے محفلیں کرائے لیکن سویرے جھوٹ بولے نا اور بتائے کہ فلانے پیر صاحب کا میرے ساتھ رابطہ ہے، میں ٹائم لے لیتا ہوں فلانے مفتی صاحب کا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنے مفتی تجھے مل کے بھی سچ بولنا نہیں سکھا سکے۔ تو آپ تھوڑا سا عمل۔ حضرت ملا رومی نے ایک بات لکھی ہے، عارف رومی کہتے ہیں چڑا اور چڑی مذکر مؤنث دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، ایک صوفی صاحب آ گئے پگڑی داڑھی والے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو وضاحت کے باوجود نیک کام نہیں کرتے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آ گئے تو چڑیا کہتی ہے اس سے کہ اڑ جا بندہ شکاری نہ ہو، اڑ جا یہ شکاری نہ ہو، توجہ ہے میری بات پر، اڑ جا۔ تو وہ چڑا کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو درویش آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں تجھے نظر آ رہا، یہ تو سیدھا سادہ بندہ ہے پگڑی داڑھی والا، یہ تجھے کیا کہے گا؟ اس نے کہا اڑ نہ جائیں، یہ میری بات زیادہ توجہ سے سنیں، یہ اڑ جائیں تو بہتر نہیں؟ اس نے کہا نہیں تو غور نہیں کر رہی، وہ تو پگڑی والا ہے، داڑھی والا ہے، سفید کرتا پجامہ اور بڑا نیک آدمی، تو نظر نہیں آ رہا تسبیح والا بندہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، میں درد بیان کر رہا ہوں، میں جذبات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اڑ جاتے ہیں، چڑا کہنے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ قریب آیا نا تو اس نے پیچھے غلیل چھپائی ہوئی تھی، اس نے مارا نشانہ اور چڑا مر گیا۔ چڑیا روتی ہوئی اڑی، بادشاہ کے پاس گئی، اس نے کہا اس نے میرا چڑا مار دیا، اسے بلاؤ۔ شیر بادشاہ تھا، عارف رومی کہتے ہیں اس نے جنگل میں لوگ دوڑائے کہ تلاش کرو وہ شکاری کدھر ہے، سامنے کھڑا کیا، کہنے لگا چڑیا تیرا مجرم پکڑ لیا ہے، پکڑنا ہمارا کام تھا پر سزا تیری مرضی کی دیں گے، نقصان تیرا، گھر تو تیرا اجڑا نا، تو تیری مرضی کی سزا دینی ہے، گرفتار کر لیا، تو بتا اس کے ساتھ کیا کریں۔ قلم توڑ دیا عارف رومی نے۔ فرماتے ہیں وہ چڑیا نہ روئی، رو کے کہنے لگی بادشاہ اسے سزا نہ دو،
बस इसे एक हुक्म कर दो। उसने कहा वो क्या? उसने कहा इसे कह दो कि अगर तूने शिकार करना है तो कपड़े भी शिकारियों जैसे पहन, इसे कहो सूफियों जैसा लिबास उतार दे, इसे कहो न करे ऐसा, दरवेशों की मसनद से उठ जाए, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशे मन। उसने कहा ना लूटे लोगों को मजहब का नाम लेके, और बड़े काम है उस काम से लूट ले। इसे को शिकार करना है तो कपड़े शिकारियों जैसे पहने, सूफियों जैसे। मेहरबानी करो मेहरबानी। आप कहते हो मैं चिश्ती हूं, मैं कादरी हूं, मैं नक्शबंदी हूं, मैं सोरवर्दी हूं, मैं फलाना हूं। पलट के देखा है कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? कभी देखा है गौसे आजम जिलानी क्या थे? कभी गौर किया है? कभी देखा है आपने कि बावलक नक्शबंद बुखारी की अजमत क्या थी? शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी क्या थे? यार पलट के देख तो सही। तेरी निस्बत एक दरवेश बुजुर्ग थे तो गली से गुजर रहे थे, तवाइफ भी गुजर रही थी, तो बाबा जी कहने लगे पुत्र पर्दा किया कर, अच्छे काम कर। उसने फौरन चेहरे पे कपड़ा रख लिया। कहने लगी बाबा मैंने तो मान लिया, तो एक छोटी सी बात मैं भी कर लूं। उसने कहा पुत्र कर लो। कहने लगी मैं जो कहलाती हूं ना, मैं हूं भी वही। आप ये बताएं कि आप जो कहलाते हैं वही हैं कि अंदर से कुछ और हैं? बाबा जी गिर गए, अल्लाह अकबर का तो वजद हो गया, कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या हुआ? कहने लगे यार वो तो मुझे झंझोड़ गई है, मुझे तो लोग पता नहीं क्या कुछ समझते, किस किस अंदाज में लेके चलते। खुदारा आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है आपकी। मैं दोस्तों से कहता हूं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजर मानते हैं, आपकी तो तन्हाइयां भी साफ सुथरी होनी चाहिए। वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो तेरा अकीदा है, तो तेरी तो जिम्मेदारी ज्यादा है। अमल की जिंदगी, अमल की। बेटे बैठ जाओ, प्यारे बेटे नीचे बैठो, शाबाश। कभी भी अगर आप बेअमल जिंदगी गुजारे, मेरे असर फरमाया करते थे, अगर तुम देखो ना बहुत पढ़ा लिखा आदमी है बहुत ज्यादा और है बेअमल, तो उसकी सोबत से बचो। मैंने अर्ज की हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, उलमा के या पढ़े लिखे बंदों के पास बैठने से ही इंसान को कुछ मिलता है, तो अगर वो बेअमल है तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन चले उसकी बात से कुछ मिलेगा। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की, फरमाने लगे जब बहुत सियाना बंदा बेअमल होता है ना, तो नुकसान ये करता है कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है। वो कहता है ये काम मैंने गलत किया तो ये दलील है, ये मजबूरी है, ये मसला है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। वो चूंकि बेअमली पर भी दलाइल देता है, लिहाजा वो लोगों को महसूस कराता है कि नहीं मैं बेअमल नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये दलील के साथ काम कर रहा हूं। अपनी कमजोरी को माज़अल्लाह, अपनी कमजोरी को वो दलाइल में ले आता है। खराबी हो अमल वाली जिंदगी, सोनी जिंदगी।